حکم امداد سمرو، ایک ہوتا ہے پاؤں پر کلہاڑی چلانا اور ایک ہوتا ہے گردن پر چھری چلانا، اپنی گردن پر۔ عمران خان صاحب وہ کر چکے ہوئے ہیں، اب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ پہلی بار نہیں، دوسری بار عمران خان صاحب نے سیاسی خودکشی کی ہے، اور اب والی سیاسی خودکشی زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب اب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لے رہے، اب کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا، اور کیوں پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیتے تھے؟ ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا ملک ریاض صاحب کا معاملہ ہے، اور ملک ریاض صاحب نے بھی، میں نے کہا تھا نا کہ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگا دیا ہے۔ ملک ریاض صاحب کا ایشو ہے کیا، اور کیوں حکومت یا نیب ملک ریاض صاحب کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اگر ہم آصف زرداری صاحب کی اس تقریر کا ذکر کریں یا اس پر نظر ڈالیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں کی تھی، تو پھر آج جو کچھ نیب کر رہی ہے وہ وہی کچھ ہے جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایک طرف نیب کے قانون میں ترمیم کر کے جو 14 دن کا ریمانڈ تھا اس کو 40 دن کر دیا گیا، جس کو حکومت کے اندر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف حکومتی ارکان جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائیاں۔ ظاہر ہے ملک ریاض صاحب کوئی صاف ستھرے آدمی نہیں ہیں، وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ جناب رشوت کا بازار گرم کر کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن جو ملک ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک انصاف کے اندر ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کاریگر آدمی ہیں، کرتے یہ ہیں کہ اسلام آباد جاتے ہیں، پپیاں جفیاں کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر کے پی کے میں جاتے ہیں تو وہاں وفاقی حکومت کو للکارے مارتے ہیں، میں نہیں چھڈا گا، گنڈا سا پکڑ لیتے ہیں، سلطان راہی بن جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ بات، وہ خبر جو میں نے آپ کو دی تھی علی امین گنڈا پور کے وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد، وہ اب تحریک انصاف کی صفوں کے اندر سے، یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ملک کے اندر بیٹھ کر یا ملک سے باہر بیٹھ کر، وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور ملا ہوا ہے۔ اب کس سے ملا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو جناب اب جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چند دن پہلے، میں عمران خان نے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بے شک عمران خان خود نہیں چلاتے، لیکن شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنا ٹویٹر ہینڈل اپنا اڈیالہ سے بیٹھ کر خود آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر طرح کی سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ سہولت موجود ہے جیل کے اندر۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہودی لابی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو آخری جملے پہ تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے آرٹیکل لکھیں، عمران خان صاحب جیل کے اندر سے انٹرویوز دیں اور وہ پبلش ہوں، اور عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل چل رہا ہو، سوال تو اٹھتے ہیں۔ پھر میں نے بھی سوال کیے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جب جیل میں تھی اور سب سے زیادہ متحرک تھی اس وقت ٹویٹر پر، وہ تو جب وہ جیل چلی گئی تو ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو گیا۔ یہ خاموش کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اور پھر میں نے ایک اور بات کی تھی کہ جب خواجہ سعد رفیق صاحب جیل میں تھے تو ان کا ٹویٹر ہینڈل جب آپریٹ ہوتا تھا تو اس کے اوپر لکھا آتا تھا، کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی، خیالات کا اظہار ہوتا تھا، تو نیچے لکھا آتا تھا ایڈمن، یعنی وہ خیالات ایڈمن کے ہیں، خواجہ سعد رفیق کے نہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں عمران خان صاحب خود بول رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اپنا سانحہ اپنا مشرقی پاکستان کے اوپر عمران خان صاحب نے جو سکوت ڈھاکہ کے اوپر خان صاحب نے جو ایک ویڈیو ان کے ٹویٹر ہینڈل پر پبلک ہوئی تھی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اینڈ میں جا کر غدار قرار دیا گیا تھا اور یحییٰ خان کے برابر کھڑا کر دیا گیا تھا، تو اس کا ڈیمیج بہت ہوا پی ٹی آئی کو، پریشر بہت آیا تحریک انصاف کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، اگلے دن ہی بیرسٹر گوہر نے اس کو ڈسون کر دیا اور کہا نہیں دیکھیں وہ عمران خان ٹویٹر ہینڈل نہیں آپریٹ کرتے، لیکن شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ٹویٹر ہینڈل عمران خان آپریٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان سارے واقعات، ساری حرکتوں کا جو انجام یہ بتایا تھا کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں جانا ہی پڑے گا، وہ جا رہے ہیں اس طرف، خود کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں
کہ آپ قیدی ہیں لیکن جیل کے اندر سے آپ کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، آپ قیدی ہیں لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل چل رہا ہے، آپ قیدی ہیں لیکن آپ آرمی چیف کو اندر سے بیٹھ کر ویڈیوز بنوا کر غدار ڈکلیئر کرواتے ہیں۔ تو بہرحال پریشر، اور پریشر کا نتیجہ یہ کہ بحث گوہر نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی عمران خان یہ نہیں کر رہے کچھ، یہ کچھ عمران خان کا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، اور عمران خان تو کسی کانٹینٹ کی منظوری کیسے دے سکتے ہیں، وہ تو قید میں، وہ تو جیل میں۔ لیکن اب جو پریشر پڑا، میں نے کہا تھا نا عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر کوکر پھٹ جائے گا، پریشر کوکر پھٹا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر ایک وضاحتی ویڈیو عمران خان صاحب کی جاری کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن ان کی وضاحتی ویڈیو آ گئی ہے، اور وہ وضاحتی ویڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب فوج کے سیاسی کردار پر بات کر رہے ہیں۔ بھلے زمانوں کا انٹرویو ہے، جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے آئینی ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اچھا یہ آئینی تب ہوئے تھے جب مشرف نے ٹھکرا دیا تھا، یہ سب کی باتیں۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر جو اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ پیغام رکھا گیا کہ عمران خان کا پیغام ہمیشہ غیر مبہم اور واضح رہا ہے کہ افواج پاکستان کو ہمیشہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ جب بھی انہوں نے ان آئینی حدود کو پھلانگنے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف اقدامات کرنے یا اپنے ہی لوگوں سے الجھنے کا فیصلہ کیا، پاکستان کے دولت ہونے سمیت ملک نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا، کیونکہ تباہ کن نتائج کے حامل انہی غلطیوں کو دہرانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ وضاحت دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی آئینی حد ہے جو عمران خان صاحب کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ جی مجھے آرمی چیف میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ آرمی چیف کسی کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر سکتے، آئین ان کو منع کرتا ہے۔ تو دوگلا پن ہے۔ اب وہ ذرا کہہ رہے ہیں، پہلے آرمی چیف کے فوجی کردار کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے، اور اب وہ سیاسی کردار کے اوپر جا رہے ہیں موجودہ آرمی چیف کے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ آیا۔ اچھا ایک اور چیز، کوئی مہدی حسن صاحب ہیں، انہوں نے کوئی انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے بڑی تمہید باندھی ہے۔ اس انٹرویو انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے عمران خان صاحب کو تحریری سوال نامہ بھیجا تھا اور جس کا جواب آیا ہے وہ انہوں نے چھاپا ہے۔ اس میں جو میری دلچسپی کا ہے نا، اس میں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب امریکی اس سے جو سازش وغیرہ سے ایک بار پھر دوڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا ان سے سوال ہوا کہ جی آپ اس وقت اندر ہیں جیل میں، تو آپ کو اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ فوجی جنتا کو، ملٹری کو؟ اس کا ذمہ دار آپ حکومت کو سمجھتے ہیں یا امریکہ کو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ہولی سولی اس کا ذمہ دار قمر جاوید باجوہ کو سمجھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لندن پلان تھا، جس کا عمران خان صاحب مسلسل ذکر کرتے رہے کہ اس پلان کے تحت نواز شریف کی واپسی، اس پلان کے تحت اس کے بدلے میں آرمی چیف کو، اپنا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جائے گا، اور پھر اس پلان کے تحت عمران خان کو ختم کیا جائے گا، جانی طور پر ختم کیا جائے گا۔ یعنی عمران خان نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ عاصم منیر صاحب نے بنایا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل میں ہوں اور مجھے جو ہے وہ باجوہ صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور مزیدار بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس میں ہوں، ڈیتھ سیل میں ہوں، موت کی کھولی میں بیٹھا ہوں، اور میرے پاس صرف ایک ہے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، اس سے میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی دنیا کی ایسی جیل ہے جس کی جو موت، ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے، پھانسی گھاٹ وہ جو ہوتا ہے وہ کوئی 2-4 کنال پر محیط ہوتا ہے، 7 کھولیاں جس میں ہوں، اور وہ سانپ توڑ کے اور سارا کچھ عمران خان صاحب کے لیے وہاں ایک قیدی کے لیے بندوبست کیا جائے، وہاں اس کو چہل قدمی کرنے کی بھی سہولت ہو، وہاں اس کے پاس ایکسرسائز مشینیں بھی ہوں، وہاں وہ روزانہ 10 ملاقاتیں بھی کریں، اور پھر وہ روزانہ عدالت آ کر وکیلوں سے الگ ملاقاتیں کریں۔ ایسا دنیا میں کون سا ڈیتھ سیل ہے بھائی؟ مطلب اتنا جھوٹ بولنا۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے اگر کوئی بہترین حالات میں رہنے والے قیدی ہیں نا، ان میں سے یا تو مافیاز کے لوگ رہتے ہیں اس طرح جیلوں کے اندر، ان کے اپنا سسٹم ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، اور ان کو سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب۔ تو اگر شرجیل انعام میمن جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کو اندر سے ایکسیس حاصل ہے ٹویٹر چلانے کی، تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یہی سوال وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب علی امین گنڈا پور، پھر ملک ریاض پر میں آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے انٹرویو پر نا میں کل صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ اس میں کافی ساری اور باتیں بھی ہیں۔ ابھی میں نے یہ صرف اس کا 2 باتیں جو تھی نا، 3 باتیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یعنی ایک امریکہ کی جو سازش تھی اس سے پیچھے ہٹ گئے، آرمی چیف
کے اوپر الزام لگا رہے تھے تو اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے. تو باقی باتیں جو ہیں وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے آپ کو خبر دی تھی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جب روپوش تھے تو سائیں لوگوں کے پاس تھے, اور یعنی ان کے ساتھ مکمکے کے ساتھ, مجھے کسی سورس نے بتایا تھا. اور پھر وہ وزیر اعلیٰ ادھر سے بنے تھے. عمران خان صاحب کو تو بھڑکیلا ایک شخص چاہیے تھا نا جو گنڈاسا پکڑ کے پھر رہا ہو, تو انہوں نے اسی لیے اب کام کیا ہوگا اس پر, علی امین گنڈا پور پر. تو بہرحال اب یہ ہوا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جانی دشمن, جس کو عمران خان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, محسن نقوی سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں, SIFC کے اجلاس میں بھی جاتے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں, اور پھر وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعاون بھی کرتے ہیں. لیکن اپنے لوگوں کے وہ جو عمران خان صاحب کے کا کلٹ ہے اس کا رانجھا راضی کرنے کے لیے KPK میں جا کے ایک آدھ بھڑک بھی مار لیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ اس میری خبر کو ثابت کر رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک بکمکے کے ساتھ CM بنے کہ جی میں آپ کو سکون سے صوبہ آپ کو چلتا ہوا ملے گا, وفاق کے لیے مرکز کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا, ہم کسی قسم کی جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ کمٹمنٹ کے ساتھ علی امین گنڈا پور CM بنے, یہ میری خبر تھی. اب جناب عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ PTI کے اور لوگ بھی, یہاں تک کہ کئی اور لوگوں نے بھی اس پر سوال اٹھائے تھے, اور PTI کے جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے بھی اس پر بات کی تھی کہ جی یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں یہ تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا. لیکن اب وہ جو باہر بیٹھے ہوئے عادل راجہ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے آرمی چیف عاصم منیر سے 2 دفعہ خفیہ ملاقات کی, دونوں بار محسن نقوی کی گاڑی میں ملنے گئے. باقی ملک بشمول پنجاب قابو کرنے کے بعد کمپنی کا مقصد خیبر پختونخوا پر کنٹرول حاصل کرنا ہے تاکہ عمران خان کو اپنی پاور بیس سے کاٹ سکے. باقی انہوں نے طرح کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نے ڈیل کر لی ہے, انہوں نے اسی طرح کے کچھ ٹویٹ بھی کیے تھے کہ جی وہ ڈیل کر لی ہے اور ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں. تو وہ اب یہ PTI کے اندر سے یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ملک ریاض صاحب کے دفتر پر بیریا ٹاؤن, بیریا انکلیو, راولپنڈی 2 چھاپے پڑے. ملک ریاض صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جی 9 ان کے لوگ وہاں سے اٹھا دیے گئے, فائلیں اٹھا لی گئیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مجبور کیا جائے, لیکن میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا. اب ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ سوال یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بالکل کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ملک ریاض صاحب نے کراچی کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے جرمانہ دائر کیا ہوا ہے ملک ریاض صاحب کو, عائد کیا ہوا ہے ملک ریاض کو, وہ کیس بھی بن سکتا ہے, اور اس پر خبر یہ تھی کہ اس پر بھی ملک ریاض صاحب کے خلاف ریفرنس بن سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی جب وہ سارا کچھ کر رہے تھے, تو پھر شاید ملک ریاض صاحب کو یہ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگانے کی وہ ضرورت نہ پڑتی. اب PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ملک ریاض تو لوگوں کو کھانا بناتا ہے, پیسہ کھلاتا ہے لوگوں کو, اپنے ساتھ ملاتا ہے, اور پھر کوئی ملک ریاض کے خلاف بات نہیں کرتا. تو خان صاحب کہتے رہے نا. اب وہ ملک ریاض صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ لمبی چوڑی 2 میل کی اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. سوال بیسیکلی یہ ہے کہ بھائی جو قانون ہے نا, میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ انصاف جو ہے نا موڈ پہ نہیں ہوتا کہ جج صاحب کا موڈ ہے کہ میں نے آج انصاف کرنا ہے. نہیں, نیب جو ہے وہ اس لیے متحرک نہیں ہوتا کہ جی جناب آج ہمیں بس ایویں ہی ہم نے کسی بڑی مچھلی کو پکڑنا ہے. نہیں, وہ جب جرم کر رہا ہے اس وقت اس کو پکڑے. لیکن اب کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی چاہیے, تو اس لیے ملک ریاض صاحب کی ڈبری ٹائٹ کی جا رہی ہے. وہ خود کہتے ہیں نا اسکرو کیا جا رہا ہے. یہ پھر آپٹکس اچھے نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کو جو ملک ریاض بنایا گیا ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں ہمارے اپنا طاقتور ادارہ بھی ہے, سب نے مل کر. اب ملک ریاض اگر ایک دن اعلان کر لے کہ جی میں نے اپنا کام بند کر دیا ہے تو ریئل اسٹیٹ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا. پھر DHAs, عسکریز, یہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ سب کی فائلیں ٹکے ٹوکری ہو جائیں گی, اور سب کو یہ پتہ ہے. تو ملک ریاض صاحب اپنے اس وزن کی وجہ سے انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ملک ریاض صاف ستھرے نہیں ہیں. ملک ریاض نے جتنے پاکستان میں
جرائم کیے ہوں گے ریل اسٹیٹ کی بنیاد پر، شاید ہی کسی نے کیے ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انصاف کرنا ہے نا تو پھر وقت کے ساتھ کریں. کسی کو پکڑنے کے لیے، کسی کا بازو مروڑنے کے لیے یہ نہیں چلتا، یہ غلط ہے. یہ کل بھی غلط تھا، یہ آج بھی غلط ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ